إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حل کیا عطا آئی ہے کا آپ کو یا آپ کے پاس حدیث موسیٰ علیہ السلام کی خبر، موسیٰ علیہ السلام کی بات یا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ کیا آپ کے پاس آیا ہے؟ حرف استفہام ہے یہ، اور یہ نفی کے معنی ہے، نہیں، آپ کے پاس نہیں آیا، آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم بتائیں گے تو معلوم ہوگا، وہ خبر ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ نبی امی ہیں اور سابقہ اقوام کے احوال سے بالکل ناواقف، اور یہ دلیل ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی کہ ایک نبی امی ان پڑھ کہیں پڑھنے نہیں گیا، کسی درسگاہ میں، کسی یونیورسٹی میں، تو یہ خبر اسے کون دے رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی، اللہ کے نبی یہ برحق، مانا اس نبی کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ یہ خبر دے رہا ہے۔ تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ کے پاس آنا صدق نبوت کی دلیل ہے۔ جب آپ کی نبوت سچی ہے تو ہر بیان آپ کا حق ہے، جس میں یہ بیان بھی شامل ہے جو قیامت کے تعلق سے مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت 3 نکات پر منحصر تھی۔ ایک دعوت توحید، دوسرا تقریر نبوت کا اثبات، اور تیسرا تقریر معاد آخرت کا اثبات۔ کیونکہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے انہی 3 جاہلیتوں کا سامنا تھا۔ توحید کو نہیں مانتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحد، نبی علیہ السلام کو سچا نبی نہیں مانتے تھے، افطر علی اللہ الکذب ام بہ جنہ، اور تیسرا آخرت کو نہیں مانتے تھے، معاد کو نہیں مانتے تھے، جیسا کہ آپ نے پڑھا۔ تو آپ کی پوری مکی زندگی 3 نکات کی طرف دعوت سے عبارت۔ جب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ غور کرو، موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کس نے آپ کو بتایا کہ ایک نبی گزرا موسیٰ اور فرعون
ان کا قصہ، ان کا واقعہ. تو ایک نبی امی کا اس قصے کو بیان کرنا ان کی صداقت کی دلیل ہے. جب وہ سچے ہیں تو ان کا ہر بیان سچا، ہر خبر سچی، توحید کی، تقریر رسالت کی اور تقریر معاد کی. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ موسیٰ بن عمران، بنی اسرائیل کے نبی، کلیم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کوہ طور پر شرف کلام سے نوازا. اولو العزم انبیاء میں سے کتنے نبی اولو العزم؟ 5. کون کون سے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری مخلوقات سے افضل انبیاء ہیں. انبیاء میں سب سے افضل یہ 5 نبی اولو العزم، اور ان 5 میں سب سے افضل کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی آپ کے پاس حدیث، خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ اب وہ خبر آگے بیان ہو رہی. کون سی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا آپ کو، نادا پکارا، ہو، یہ ہو کی ضمیر موسیٰ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پکارا. کہاں؟ بالوادی المقدس، مقدس وادی میں، وادی مقدس میں. وہ کون سی وادی ہے؟ طویٰ. یہ طویٰ اس وادی کا نام ہے. اس مقدس وادی میں اللہ تعالی نے پکارا، ندا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو. یہ طویٰ، یہ وادی آج بھی موجود ہے. مدینہ سے مصر کی طرف جائیں تو راستے میں آتی، مدینہ اور مصر کے درمیان راستے میں یہ وادی آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس وادی کو وادی مقدس قرار دیا ہے. ویسے تو پوری زمین پاک ہے یا نہیں؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین مسجد ہے اور پاک ہے، پوری زمین. لیکن نفساً جس وادی کو وادی مقدس کہا جائے تو اس کے مقدس ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ وادی مقدس جس کو نفساً وادی مقدس قرار دیا جائے. اور کسی وادی کو مقدس قرار دینا اللہ تعالیٰ کی وحی سے مربوط ہے، کسی انسان کی ذاتی سوچ پر نہیں. آپ کہیں کہ جی ملتان شریف ہے، جی ملتان شریف یا سیون شریف، کیوں بھائی؟ اس تقدس کی دلیل اس سے پوری زمین پاک ہے، مگر اللہ رب العزت کی اس زمین کو بطور خاص اگر مقدس قرار دے یہ دلیل کی متقاضی. جیسے طویٰ جس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اس کو بالواد المقدس کہا. یہ تقدس نفساً ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان. نفساً ثابت ہونے کے باوجود اس وادی سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ وہ بھی نفس کی محتاج. اگر ایک وادی واقعی مقدس ہے اور آپ کہیں کہ اس وادی میں 100 نفل پڑھنے چاہیے، نہیں، اس کی دلیل دو. اس کی دلیل عرفات، یہ ایک مقدس وادی، عرفات کا وقوف حج ہے، دلیل موجود، الحج عرفہ، ہر بات دلیل کے ساتھ. مزدلفہ ہے، منا ہے، منا کی مبیت، مزدلفہ کی مبیت، یہ سب نصاً ثابت ہے. نبی علیہ السلام نے ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، جبریل امین آئے فرمایا کہ صلی
فی الوادی المبارک، یہ بابرکت وادی ہے، اس میں 2 نفل پڑھی ہے، تو وادی مبارک ہے، نصاً ثابت ہوگی، نفل پڑھنا بھی نصاً ثابت ہوگی۔ تو کسی چیز کے اس اضافی تقدس کو ہم وحی سے معلوم کریں کہ اس کے بغیر نہیں، فلاں شریف اور فلاں شریف نہیں، پاک پتن شریف اور اجمیر شریف نہیں، یہ سب شریعت پر زیادتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے طوا کو خود وادی مقدس کہا، تو یہ تقدس نصاً ثابت ہے، نصاً ثابت ہونے کے بعد اس وادی سے کوئی مربوط عمل ہوگا وہ بھی نصاً ثابت ہوگا۔ اس عمل میں بھی ہمیں اختیار نہیں کہ ہم کسی عمل کا تعین کریں کہ کیونکہ وادی مبارک ہے اس میں جا کر نفل پڑھیں، نہیں، اگر نفل پڑھنا ثابت ہے تو پڑھیں گے ورنہ نہیں۔ یہ یعنی خلاصہ ہے اس یعنی زمین کے تعلق سے۔ اس کے برعکس بعض لوگ کسی جگہ کو، کسی مکان کو، کسی مقام کو، کسی خطے کو منحوس کہتے ہیں۔ یہ نحس کا عقیدہ بھی باطل ہے۔ جیسے کسی سرزمین کو پاک تو ہے، ہر زمین پاک ہے، پوری زمین پاک ہے، مگر علیحدہ تقدس کا عقیدہ رکھنا، اس کو شریف شریف کہنا شرعاً ثابت نہیں۔ اسی طرح کسی خطے کو، کسی ٹکڑے کو منحوس قرار دینا بھی جائز نہیں، الا یہ کہ نصاً ثابت ہے۔ جیسے وہ علاقے جہاں پر عذاب آیا قوم عاد پر، قوم سمود پر، اس کے علاوہ کسی خطے کو منحوس کہنا نصاً ثابت نہیں۔ اگر ایک انسان کہیں رہتا ہے، اسے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی تنگی پہنچ رہی ہے، دکان میں کاروبار کامیاب نہیں ہو رہا، وہ نحوست اس کے اندر ہے، اللہ کی زمین میں نہیں ہے۔ اللہ کی سرزمین پاک ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین مسجد ہے اور پاک ہے۔ نقصان کیوں ہو رہا ہے یہ خود سوچو۔ تمہارے اندر کسی عمل کی کمی، کوئی کوتاہی، کسی معصیت کا ارتکاب، یہ نحوست تمہارے اندر ہے، نہ کہ اللہ کی سرزمین۔ تو تھوڑی سی بات پھیل گئی زیادہ ہی، تو اللہ تعالیٰ نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو بالوادی المقدس، وادی مقدس میں۔ طوا، اس وادی کا نام طوا ہے۔ یہ وادی مدینہ اور مصر کے درمیان آج بھی موجود ہے۔ یہاں ایک چیز اور ثابت ہو رہی، ندا، اللہ کا ندا فرمانا، اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ندا حق ہے، صفت کلام بھی حق ہے، اس کا پکارنا بھی حق ہے اور اس کا بولنا اور کلام کرنا بھی حق ہے۔ کن حروف کے ساتھ؟ انہی حروف کے ساتھ، یہ جو عربی حروف ہے، یہ جو بھی حروف، اللہ تعالیٰ ہر حرف ہر زبان میں کلام کرنے پر قادر۔ کتنے انبیاء مبعوث ہوئے عبرانی زبان میں، ان کی وحی عبرانی تھی، اللہ کا وہ کلام عبرانی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی ہیں، اللہ نے کلام فرمایا آپ کے لیے عربی زبان میں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بولنا، کلام فرمانا یہ حق ہے، اس پر ایمان لانا ضروری، اس کا ندا کرنا حق ہے، اس کا ندا، اس کا کلام انہی حروف کے ساتھ ہے، الف لام با تا ثا، جو ان سے جملے مرکب ہوتے ہیں، الفاظ مرکب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے ساتھ، انہی جملوں کے ساتھ کلام فرماتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح کلام فرمائے گا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہے۔ بہت سے لوگ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ ہمارے پاکستان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، کلام میں تعویل کرتے ہیں، یہ کلام نفسی ہے، اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا۔ یہ کیوں نہیں فرماتا؟ یہ اگر ہم کلام مان لیں تو تشبیہ لازم آئے گی مخلوق سے، مخلوق کلام کرتی، میں بول رہا ہوں آپ بولتے ہیں، تو خالق کائنات مخلوق کے مشابہ ہو جائے۔ کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی گونگے سے تشبیہ دے رہے، لکڑی کلام نہیں کرتی، یہ پتھر کلام نہیں کرتے،
ان سے تشبیہ دے رہے. کلام کرنا وصف ہے یا گونگا ہونا وصف ہے؟ انسان ناطق اور باقی ساری مخلوق صامت ہے. درخت نہیں بولتے، پتھر نہیں بولتے، جانور نہیں بولتے، انسان بولتے. یہ انسان کے شرف کی علامت. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کمال ہے. کلام کرنا کمال ہے، گونگا ہونا کمال نہیں اور تشبیہ بھی نہیں. وہ کلام کیسے فرماتا ہے؟ جیسا اس کے لائق. اس کا کلام کرنا ہماری طرح ہے؟ نہیں. کیوں؟ نہیں سکے مثل ہی شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. پھر اس کا کلام کرنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق. مخلوق بھی بولتی کیسے؟ جیسے مخلوق کے لائق. اللہ بھی کلام فرماتا ہے کیسے؟ جیسے اللہ کے لائق. وہ جناب کلام کرنے میں احتیاط لازم آتا ہے. انسان بولنے کے لیے محتاج ہے زبان کا، حلق کا، دانتوں کا، ہونٹوں کا. کچھ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف دانتوں کی مدد سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حلق سے. زبان، ان سب کا احتیاج نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں بھی ماننا پڑے گا. کس نے بتا دیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا کیوں انکار کرتے؟ یعنی توحید کا حلیہ بگاڑ دی. انسان اگر محتاج ہے تو اللہ بھی محتاج ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات کو ان اعضاء کے بغیر بولنے کی توفیق دی. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، جب بھی اس کے پاس سے گزرتا پتھر سے آواز آتی، السلام علیکم یا محمد. ابھی آپ نبی نہیں بنے، اے محمد آپ کو سلام. پتھر بول رہے. پتھر کے پاس کون سے ہونٹ ہیں، کون سا حلق اور کون سی زبان. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہوتے، بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا اور لقمے سے سبحان اللہ کی آواز. پتھر کا کون سی، لقمے کا کون سا حلق، کون سی زبان ہے؟ آسمانوں نے کلام نہیں کیا، پہاڑوں نے کلام نہیں کیا، قرآن گواہ ہے. زمین نے کلام نہیں کیا، قرآن گواہ ہے. تو کون سے ہونٹ اور کون سی زبان ہے ان کے پاس؟ جب اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو ان اعضاء کے بغیر کلام کرنے کی توفیق دینے پر قادر ہے، اس کی اپنی قدرت کیسی ہے؟ عافیت کا راستہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات کتاب و سنت میں وارد ہیں ان کو انہی ظاہری معنی کے ساتھ مان لو، کسی تعویل کے بغیر. تعویل جو ہے وہ صفات کا انکار ہے، صفات کا انکار ہے. ایک متعول جو ہے تعویل کر کے اپنے آپ کو تعویل کی آڑ میں چھپا رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ کہ جس طرح جہمیہ صفات کے منکر ہیں، اس طرح متعول بھی صفت کی حقیقت کا انکار کرتا ہے. آپ کہیں میں یہ گلاس اس کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی کہیں کہ یہ سونے کا ہے، تو آپ نے مانا، اس کی حقیقت کا آپ نے انکار کر دیا. مانا آپ نے گلاس کو نہیں مانا، حقیقت کا انکار کر دیا. ہم صفت کلام کو مانتے ہیں، ساتھ ہی کہو جناب وہ کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں، ختم، معاملہ ختم ہو گیا. تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے، بالوادی المقدس، وادی مقدس میں، طویٰ، جس وادی کا نام طویٰ ہے، یہ وادی ہے. اور کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب، جاؤ، جائیے، الى فرعون، طرف فرعون کے، انه بے شک وہ طغى، سرکشی کرتا ہے، تو سرکش ہو چکا. طغى طغیانی سے، طغیانی کا معنی حد سے بڑھ جانا. ہر چیز ایک حد کے اندر، اس حد سے بڑھ جانا، یہ طغیانی. فرعون تو اللہ کا بندہ ہے،
بندہ بن کر رہا، مگر تو حد کو کراس کر کے اپنے آپ کو الہ کہنے لگے کہ میں اللہ ہوں، میں ان سب کا خالق ہوں۔ یہ طغیانی، طاغوت، حد سے بڑھ جانا۔ تو اس کی طغیانیت دو تھی، ایک طغیانی علی الرب، جو ایک حد تھی بندہ بن کر رہنے کی، اس حد کو کراس کر کے اپنے آپ کو الہ بنا دی۔ دوسری طغیانی علی الخلق، مخلوقات کے ساتھ آپ کے مساوی حقوق سے آپ نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا۔ یہ دو طغیانی، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان دونوں کے خلاف تھی۔ فرعون کے مقابلے میں اللہ کی الوہیت کو پیش کیا، اور اب بدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا۔ اس قوم کی آزادی بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہدف تھا، دعوت کا ہدف تھا۔ دو ہدف تھے، ایک اللہ کی توحید، دوسرا اس غلام قوم کو فرعون کی غلامی سے نکالنا، رہائی دلوانا۔ تبھی جب رہائی حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اظہار خوشی کے لیے روزے کا عمل دیا، روزہ رکھتے تھے بنی اسرائیل کی آزادی والے دن۔ فرعون غرق ہو گیا اور غلام قوم آزاد ہو گئی، روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو جب یہ تاریخ معلوم ہوئی، ہمیں کہ نحن احق بموسیٰ، موسیٰ سے ہمارا تعلق، ان کا کیا تعلق؟ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بقیے ادھیڑ دیے، اس دعوت کی ہم ترجمان، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہم داعی، یہ روزہ ہم رکھیں گے، ان کی مخالفت میں دو روزے رکھیں گے۔ تو مانا یہ دو اہداف تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید تقریر، اور جو فرعون کا دوسرا ایک حد سے تجاوز کرنا تھا، اللہ کے بندوں کو جو اس جیسے انسان سے اپنا مقہور اور غلام بنا کر رکھا۔ حتیٰ کہ ایک دور میں نوبت آئی کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر دے، بچیوں کو زندہ رکھتا، بچوں کو ذبح کر دے۔ اس قدر اس کی سرکشی اور طغیانی حد سے بڑھ گئی۔ یہ انہ طغی اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کی طرف کہ بے شک وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ فقل، پس کہیے، هل لك الى ان تزکى، کیا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ؟ هل لك الى ان تزکى، الى ان تزکى جار مجرور، اس کا متعلق محذوف ہے۔ هل لك رغبۃ الى ان تزکى، اے فرعون کیا آپ کے پاس رغبت ہے، خواہش ہے پاک ہونے کی؟ پاک کیسے ہونے؟ نمبر ایک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقرار کر لو، وان موسیٰ رسول اللہ، اقرار کر لو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لو۔ یہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ کا اصل معنی گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو، کہ تو جو بڑے بڑے ہیبت ناک گناہ کر رہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، اور پوری قوم کو مقہور بنا کر رکھا ہے، ان معصیتوں سے پاک ہونا چاہتے ہو، تقوی کے منہج پر آنا چاہتے ہو، هل لك الى ان تزکى، یہ کہ آپ کی خواہش ہے، رغبت ہے پاک ہونے کی، گناہوں سے پاک ہونے کی، وأهديك، اور ہدایت دوں آپ کو، الى ربک، آپ کے رب کی طرف، فتخشى، پس تو ڈرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں، اور اس دعوت کے نتیجے میں تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے۔ وأهديك، میں تجھے ہدایت دوں۔ یا ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، منزل تک پہنچانا نہیں، منزل تک پہنچانا اللہ کا فعل ہے، راستہ دکھانا مخلوق کا فعل۔ کیا آپ کو راستہ دکھاؤں
دین سمجھاؤں، شریعت واضح کروں آپ کے رب کی طرف، فتخشا، تاکہ آپ میں خشیت اور خوف آ جائے. یہ ہدایت اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا. پہنچانا اللہ کا کام، مخلوق کا نہیں. مخلوق کا کام راستہ بتا دینا، سمجھا دینا، خیر و شر واضح کر دینا. کون قبول کرتا ہے اور کون قبول نہیں کرتا، یہ اللہ کی توفیق کے کام ہے، یہ اللہ رب العزت کا فعل. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پس دکھائیں اسے. ارا یوری اراءۃ، دکھانا. رؤیت ہم بولتے ہیں دیکھنے کو. تو ارا دکھائیں ہو اس کو، فرعون کو، الآیت الکبری، بڑی بڑی نشانی. الآیت نشانی، علامت، یہ معجزہ. الکبری سب سے بڑا. سب سے بڑے کا معنی اس دور میں یہ سب سے بڑے معجزے تھے. معجزہ وہ شے ہوتی ہے کہ جب وہ پیش کیا جائے اس دور میں موجود ساری مخلوق اس جیسا کام کرنے میں عاجز ہے، اس کے لیے ناممکن. موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ذکر ہے. ایک ید بیضاء، آپ ہاتھ نکالتے سورج کی طرح چمکتے جیسے آگ جل رہی. اور دوسرا آپ کی لاٹھی، اس کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی یا اژدہا بن جاتی. یہ دو معجزات. ایک علامت اور بھی اس وقت آپ نے دکھائی تھی، اور جن کے دلوں پر مہر لگی ہو وہ کیسے ایمان لائیں؟ آپ کا پتھر پہ ضرب لگانا، پتھر پہ ضرب لگانا، خشک پتھر، اور اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے اور پانی جاری، چشمے جاری کر دیے. یہ کتنی بڑی نشانی. قبول کرنے کی یہ علامت کافی عظیم الشان علامت کہ ایک پتھر پہ ضرب لگائی اور 12 راستے بن گئے اور چشمے جاری ہو گئے 12 قبیلے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس دکھائیں اسے بڑی بڑی نشانیاں. فَكَذَّبَ، جھٹلایا اس نے. وَعَصَىٰ، اور نافرمان بن گیا. کذب، جھٹلانا، یہ قول ہے، یعنی قولاً آپ کو جھٹلایا. اور عصا فعل ہے، یعنی قولاً و فعلاً آپ کی دعوت کا منکر تھا. کذب، جھٹلا دیا اپنی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، جھوٹا کہا. وعصا، اور آپ کا نافرمان بن گیا. یہ فعل ہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور عمل نہیں کیا، تو قولاً و فعلاً آپ کی دعوت کا منکر ہو گیا. ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری. پیٹھ پھیرنے کا معنی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. ادبر یسعی، سعی کرتے ہوئے. سعی، سعی کا معنی دوڑنا، جیسے صفا مروہ کی سعی. اور سعی فی الارض اگر ہو اس میں فساد کا معنی بھی ہو سکتا ہے. پیٹ پھیر کر بھاگا، یسعی، سعی کرنے کے لیے، یعنی فساد برپا کرنے کے لیے. اس کا یہ بھاگنا شر سے خالی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کر دی. اب قبول کی ذمہ داری، قبول نہیں کیا، اٹھ کے چلا گیا. سعی کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کے مقابلے میں، ان نشانیوں کے مقابلے میں اپنا فساد اجاگر کرنے کے لیے. وہ فساد کیا تھا وہ تفصیل آگے آ رہی. فحاشر، اس نے جمع کیا، ندا کی. فحاشر فنادا، جمع کی اور ندا کی، پکارا. جمع کس کو کیا؟ لوگوں کو. جمع کس کو کیا؟ جادوگروں کو. اور پکارا، اور پکار کر جو اس کا اپنا ایک عقیدہ، اپنا ایک خیال جس زعم فاسد میں مبتلا تھا، اس کا اس نے اعلان کیا. فقال، اور کہا،
انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، میں تمہارا رب ہوں، الاعلی، اعلی سب سے اونچا، سب سے بلند، رب اعلی۔ تو اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ اپنی قوم کو جمع کیا، جادوگروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی، اپنے رب اعلی ہونے کا اظہار کیا اور ذکر کیا۔ چنانچہ یہ قصہ کئی مقام پر مذکور ہے، اور تفصیل سے جہاں مقابلہ ہوا، جادوگر سامنے آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے مقابلے میں اپنا جادو لے کر آ گئے، اور اللہ رب العزت نے ان سب کو ناکام اور نامراد کیا، اور بالآخر وہ بھی ایمان لے آئے، اور فرعون انتہائی ہزیمت زدہ ہو گیا، انتہائی پریشان ہو گیا۔ یہ قصہ جا بجا قرآن میں مذکور ہے۔ یہاں اسی قصے کو یہاں اتنا ہی ذکر کیا گیا۔ مقصود کیا تھا؟ مقصود ایک جھلک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی، کفار پر اللہ کے پیغمبر کی حجت قائم کرنے کے لیے کہ نبی امی، اسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کس نے بتایا؟ نہ کسی درسگاہ میں گیا، نہ کہیں مکہ سے باہر نکلا، پھر یہ واقعات اس کو کہاں سے معلوم ہو؟ یہ آپ کی صدق نبوت کی علامت۔ تورات اٹھاؤ، ان واقعات کی تصدیق آپ کو ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس نبی امی کو ان واقعات کی خبر دی، مانا اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ان کی صدق نبوت کی دلیل ہے۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، بس پکڑا اللہ نے، آخذ پکڑ لیا، ہو اس کو یعنی فرعون کو، اللہ تعالیٰ نے نکال الآخرۃ والأولیٰ، آخرت اور دنیا کی سزا کے لیے، عذاب کے لیے۔ نکال بمانا عذاب، بمانا سزا، نکال یہ منصوب ہے، یہ مفعول لہ ہے۔ کیوں پکڑا؟ سزا کے لیے، مفعول لاجل، مفعول لہ، اے لاجل نکالے، اس کو سزا دینے کے لیے، مفعول لہ، اس لیے منصوب ہے۔ تو اللہ نے پکڑا اس کو دنیا اور آخرت کی سزا کے لیے۔ دنیا کی سزا غرق، دریا میں اس کو ڈبو دیا، اس کی سپاہ اور فوج سمیت، اور اس کے پورے قصے کا خاتمہ کر دیا۔ اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ جہنم کی صورت میں اس کو لاحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑ لیا، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے عذاب کے لیے۔ دنیا کا عذاب دریا میں غرق ہو جانا، اور آخرت کا عذاب جہنم کی سزا اور جہنم کی آگ۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس قصے میں، اس واقعے میں عبرت ہے، نصیحت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ لمن یخشی، جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جو یہ واقعہ پڑھیں گے یقیناً ان میں خشیت پیدا ہوگی اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ذکر کر کے سورہ نازعات میں، جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت کی تقریر کی، وہاں اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی بھی دی۔ آپ نے کتنے درد کے ساتھ ان کو دعوت دی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ساتھ ہی ذکر کر کے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ۔ فرعون اور قوم فرعون ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ وسائل کے مالک تھے، اور ہم نے فرعون کو بھی تباہ کر دیا اور اس کی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ تو یہ کیا چیز؟ یہ تسلی کا پہلو۔ تو یہاں دو مقصود ہیں، ایک تقریر نبوت، اور تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فرعون ان سے زیادہ طاقتور تھا اور اس کی قوم ان سے زیادہ طاقتور تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے پر ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ تو یہ کس زعم پر انکار کر رہے ہیں؟ اگر وہ تباہ ہو گئے تو ان کو بھی ہم تباہ کرنے پر قادر۔ اب اللہ رب العزت اہل مکہ سے مخاطب ہے کہ تم بھی ذرا آ جاؤ، میرے پیارے پیغمبر کی دعوت کا انکار کرنے والوں، اور کہ تقریر معاد ہے آخرت، اس کا انکار کرنے والوں۔
ہمارے ایک سوال کا جواب دو، انتم اشد خلقا، کیا تم، یہ کلمہ استفہام، کیا انتم تم اشد زیادہ سخت خلقا باعتبار خلق، باعتبار پیدا ہونے کے تم سخت ہو، ام السماء یا آسمان؟ اس ایک ہی سوال کے جواب میں تمہارے سارے شبہات کا ابطال ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، حالانکہ اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے۔ چلے ایک اور نقطہ، ان آسمانوں کا خالق کون؟ اور تم اشد ہو یا آسمان اشد؟ کون سخت ہے؟ آسمانوں کی طرف دیکھو اور سوچو کہ ان کا خالق کون ہے۔ تمہارا اقرار ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، جو اللہ رب العزت آسمانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، جبکہ پہلی بار میں تمہارا خالق وہی اللہ تھا، تو اعادہ کون سا مشکل ہے؟ ایک انسان ایک شے بناتا ہے، دوبارہ وہ شے بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، جو اللہ رب العزت تمہیں پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے اعادہ پر بھی قادر ہے، جبکہ آسمان جو تم سے سخت مخلوق ہے اور خلقاً تم سے زیادہ شدید ہے، خود فیصلہ کرو کون اشد ہے؟ آسمان اشد ہے، تو اللہ اس اشد مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے، کہ تمہیں اعادہ پر کیوں نہیں قادر ہوگا؟ دوبارہ زندہ پیدا کرنے پر کیوں نہ قادر ہوگا؟ تو انتم اشد خلقا من السماء، اس سوال کا جواب دو، کوئی جواب نہیں۔ جیسا کہ ایک مقام پر اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، جس ذات نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں پر پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، وہ ذات انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ یہ حجت ان کے سروں پر قائم ہے، کوئی جواب نہیں سوائے انکار اور تکبر کے۔ بناہا، اس نے بنایا ان کو، یہاں ضمیر کا مرجع السماوات، السماء، اس نے بنایا ان آسمانوں کو، رفع سمکہا، اور ان آسمانوں کی چھت کو بڑا اونچا کر دیا، فسواہا، اور بالکل درست اور برابر کر دی، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک آسمان بالکل برابر، کوئی اونچ نیچ، کوئی شگاف، کوئی فتور، کچھ نہیں، بالکل برابر، ایک ہی خلقت، کوئی فرق نہیں، نہ اس کنارے میں نہ اس کنارے میں، نہ بیچ میں نہ اطراف میں، کوئی فرق نہیں۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، بار بار دیکھو، کوئی شگاف، کوئی کمی، کوئی اونچ نیچ دکھائی دیتی ہے، یہ میرے رب کی تخلیق ہے۔ تو حضرت انسان تو کیا ہے؟ اتنا بڑا کام کرنے والا کون کہہ کر؟ یہ آسمان اشد، اور یہ مخلوق بڑی عجیب ہے آسمان، فسواہا رفع سمکہا، ان کی جو چھت ہے آسمانوں کی، انہیں اللہ نے بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، ایک راکب سوار 500 سال سفر کرتا رہے، اتنا فاصلہ وہ طے کرے گا، اتنا فاصلہ زمین سے آسمان۔ پھر اس پہلے آسمان کا جو ایک حجم ہے، جو اس کی جو کثافت ہے، وہ بھی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر، یعنی 500 سال۔ پھر آسمان اول سے آسمان دوم تک 500 سال، پھر آسمان دوم کی کثافت 500 سال،
اس طرح ساتوں آسمان. اس بلندی کا اندازہ کیجیے. رفع سم کا اللہ تعالیٰ نے اس کی بلندی کو اونچا کر دیا، اس کی چھت کو اونچا کر دیا. سم کا معنی سقف یا سم کا معنی ارتفاع. اس کی بلندی کو اونچا کر دیا، چھت کو انتہائی اونچا کر دیا، اور بالکل برابر. رفع سم کا فسواہا، اس کی چھت کو، ان کی چھتوں کو اوپر کر دیا اور ان کو برابر کر دیا، ہر طرح سے درست کر دیا. نہ کوئی شگاف ہے، نہ کوئی اونچ نیچ ہے، نہ کوئی کمی بیشی ہے، نہ کوئی ایسا تصور آپ کو نظر آئے گا کسی مقام پر خلقت میں کوئی مادہ کم رہ گیا. بالکل برابر چاروں طرف سے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ رب العزت نے ان کی راتوں کو تاریک کر دیا اور دنوں کو نکال دیا، یہ روشن کر دیا، ظاہر کر دیا. اخرج ظاہر کر دیا، نکال دیا، روشن کر دیا ان کے دنوں کو. راتیں بھی آسمان کی، دن بھی آسمان کے، اس لیے کہ آسمان کا کچھ عمل دخل ہے راتوں اور دنوں میں. سورج جو روشنی پہنچاتا ہے اور دن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، یہ اوپر آسمانوں کی طرف ہے. سورج کی نسبت آسمانوں کی طرف کرتے ہیں، اور جب چاند نکلتا ہے تو رات ہوتی ہے، تاریکی پھیل جاتی ہے. چاند کی نسبت بھی آسمانوں کی طرف ہے. اس نسبت کی بنا پر تاریکی کو بھی آسمانوں کی طرف منسوب کیا گیا، اور جو دن کا اجالا ہے اسے بھی آسمانوں کی طرف منسوب کیا گیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس نے تاریک کر دیا ان کی راتوں کو. وَأَخْرَجَ، اور ظاہر اور روشن کر دیا ضُحَاهَا، ان کے دنوں کو. تو راتوں کا خالق بھی اللہ، دنوں کا خالق بھی اللہ. اس نظام کو کوئی قائم کر سکتا ہے؟ جس اللہ نے آسمان بنائے، پھر ان آسمانوں کو راتوں اور دنوں کے ساتھ مربوط کر دیا. وہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر نہیں، دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمینوں کو اس کے بعد پھیلا دیا. دحا پھیلا دینا، برابر کر دینا، استقرار دے دینا، سکون دے دینا. بعد ذالک یعنی آسمانوں کی خلقت کے بعد. یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ پہلے آسمان بنے پھر زمینیں بنی، یہی ثابت ہو رہا ہے. والارض بعد ذالک، اور زمینوں کو اس کے بعد یعنی آسمانوں کے بعد دحاہا برابر کر دیا. یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے کہ پہلے آسمان پھر زمینیں. سورہ بقرہ پڑھیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا زمینوں کو اور جو کچھ زمینوں میں ہے. ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف. یہاں ایک بالکل تناقض سامنے آ رہا ہے. سورہ عبس کا مضمون کیا ہے؟ پہلے آسمان بنے پھر زمینیں. سورہ بقرہ کا مضمون کیا ہے؟ پہلے زمینیں پھر آسمان. لیکن تناقض نہیں ہے، ترتیب یہی ہے کہ پہلے زمینیں بنی مگر مرتب نہیں تھی، پھر آسمان بنے. آسمانوں کی تخلیق کے بعد زمینوں کو برابر کیے جو پہلے موجود تھے. تو تخلیق پہلے زمینوں کی مگر ایک مادہ کی شکل میں، ترتیب نہیں تھی. زمینوں کو پھیلایا نہیں تھا، ایک مادہ اللہ نے تخلیق فرما کر رکھ دیا. پھر آسمان بنائے، پھر زمینوں کو دحب کیا. دحب کا معنی پیدا کرنا نہیں بلکہ دحب کا معنی برابر کرنا، پھیلا دینا. تو ترتیب کیا ہے؟ یعنی پہلے زمینیں بنی بغیر دحب کے، بغیر برابری کے، پھر آسمان بنے اور پھر زمینوں کا دحب، زمینوں کی برابری اور زمینوں کا پھیلا دیا جائے. اس طرح کوئی تناقض نہیں. بلکہ پہلے زمین کا خلق ہے اور وہ خلق بغیر دحب کے تھا. پھر آسمانوں کا خلق، پھر زمینوں کا دحب ہے. زمین پہلے بن چکی تھی
تو یہ تین مرحلے، خلق الارض، خلق السماء اور دحف الارض، زمین کو پھیلا دینا، والارض بعد ذلك دحاها، اور زمینوں کو اس کے بعد پھیلا دیا، بچھا دیا، اخرج منها ماءها ومرعاها، نکالا اللہ نے منها ان زمینوں سے ان کا پانی، ومرعاها اور ان کا چارہ، اتنا پانی کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کمی کہیں واقع ہوتی ہے تو تمہاری معصیتوں کی بنا پہ، تمہاری حرکتوں کی بنا پہ، ورنہ کوئی کمی نہیں۔ چشموں کا نظام جاری کر دیا اور وہ پانی سے بھرپور ہے، پانی سے بھرپور۔ ایک دفعہ ہم کشمیر گئے، راولہ کوٹ، وہاں ایک مسجد میں وضو کیا، لکھا ہوا تھا کہ وضو کر کے نل بند نہ کریں، کھلے چھوڑ کے۔ ہے نا عجیب بات، وضو کر کے نلوں کو بند نہ کریں۔ ہم گئے تو نل چل رہے تھے، ہم تھوڑا سا ناراض ہوئے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے، مگر لکھا ہوا ہے کہ وضو کر کے نلوں کو بند نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں جی اتنی شدت سے پانی آتا ہے چشموں کا کہ پائپ پھٹ جاتے ہیں۔ اخرج منها ماء، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے پانی نکالا، تو مرعاها اور زمین کا چارہ نکالا، والجبال ارساها اور پہاڑوں کو کاٹ دیا، ارسا بمعنی ثبت اثبت، پہاڑوں کو کاٹ دیا۔ یا پڑھ چکے پہلے، زمین متحرک تھی، اس میں قرار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بالکل جیسے کھونٹے کی طرح اور میخ کی طرح چیز کو کاٹ دیا جاتا ہے، اللہ نے پہاڑوں کو کاٹ دیا۔ اب یہ پہاڑ جتنے آپ کو اونچے نظر آتے ہیں اتنے زمین میں گڑے ہوئے بھی ہیں، جتنی ان کی جو سطح اوپر ہے اتنی ان کی تہ نیچے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب علامت، اسی لیے قیامت کے وقوع میں پہاڑوں کا ذکر بڑا خوفناک ہے کہ زمین جب قیامت کا چہرہ دیکھے گی پہاڑوں کو چھوڑ دے گی، اور یہ پہاڑ باہر نکلیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ بڑا یہ خوفناک منظر، اللہ تعالیٰ اس خوفناک منظر کے مشاہدے سے قبل مومنین کی روحوں کو قبض کر لے گی۔ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت قائم ہوگی بڑے بدبخت لوگوں پر۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر ایک بندہ بھی صحیح معنی میں اللہ کو ماننے والا ہو۔ یہ قیامت کی شدت ہے کہ قیامت کا چہرہ دیکھ کر جو پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے تھے زمین ان کو چھوڑ دے گی اور پہاڑ اوپر کو اڑیں گے، اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قیامت کا وقوع ہے۔ تو والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ نباتات بھی ہیں اور مختلف بوٹیاں بھی ہیں، تمہاری خوراک میں تمہارے جانوروں کی اور چوپاؤں کی خوراک بھی ہے۔ متاع منصوب ہے، یا تو مفعول ہے، مفعول لہو لاجل متاعکم، یا پھر یہ مصدریت پر منصوب ہے، مصدر ہے، مصدر منصوب ہوتا ہے، اس کا عامل محذوف ہے، مذکور نہیں ہے۔ اے متع متاعا، متع متعکم متاعا، تمہیں فائدہ پہنچایا، فائدہ پہنچانا تمہیں اور تمہارے چوپاؤں کو۔ یہ سارے اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، جو اللہ رب العزت ان سارے امور پر قادر ہے، وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اہل مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا بیان ہے۔